الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ لوگ اس قرآن پاک پر ایمان نہ لائے غم کی وجہ سے؟ یقیناً ہم نے جو کچھ زمینوں پر ہیں اس کو سجاوٹ کی چیز اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، اور یقیناً ہم جو کچھ زمین پر ہے اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بیان فرمایا ہے۔ دراصل کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی بھی راستہ خالی نہیں چھوڑتے تھے، ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا وہ سبب اور ذریعہ تلاش کرتے کہ کس طریقے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ خوب پھل رہی ہے اور خوب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عفیف اور پاکدامن لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے مبارک پر ایمان قبول کر رہے ہیں۔ تو وہ فکر مند ہو گئے کہ اگر یار یہی سلسلہ چلتا رہا تو مکہ المکرمہ میں جو سالوں سے ہمارا ایک روب چلا رہا ہے، ہمارا ایک مذہب چلا رہا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو کفار مکہ نے اپنے مشورے سے دو آدمی طے کیے، ایک نضر بن حارث اور ایک عبداللہ ابن ابی معیط۔ ان دو بندوں کو انہوں نے منتخب کیا اور منتخب کر کے انہوں نے مدینہ بھیجا، کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آباد تھے اس وقت مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، اور اس وقت وہاں یہودی آباد تھے، اور اس زمانے میں یہودی کے جو علماء وہ بہت زیادہ جانکار کہلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس توریت اور انجیل کا علم تھا۔ تو انہوں نے اپنے دو بندے کفار مکہ نے یہودیوں کے علماء کے پاس بھیجے اور پوری صورتحال ان کے سامنے پیش کی کہ بھئی ہمارے یہاں ایک بندہ ہے محمد نام کا، اور اس نے اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ وحی وغیرہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس طریقے کی باتیں عبداللہ ابن ابی معیط اور نضر بن حارث یہ دونوں کفار مکہ کے قاصد اور ایلچی اور سفیر بن کر کے کہاں پہنچے؟ یثرب۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یثرب پہنچے، یہودی علماء کے سامنے انہوں نے پوری گفتگو رکھ دی۔ تو انہوں نے ان دونوں سے یوں کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ جا کر کے ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ تینوں سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ سچا ہے اپنی بات میں، اور اگر اس میں سے کوئی بھی جواب غلط ثابت ہوا تو سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ اپنی بات میں جھوٹا ہے، وہ ایسے ہی بس دعویٰ کر رہا ہے۔ تو بولے ان سے جا کر پوچھنا کہ وہ نوجوان کون تھے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی بستی سے نکل پڑا، اور دوسرا سوال ان سے یوں کرنا کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرا سوال ان سے یوں کرنا کہ انسان کے جسم میں جو روح بستی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ روح جو انسان کی جسم میں ہوتی ہے نا، جان جس کو بولتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟
یہ 3 سوال انہوں نے ان کو پڑھایا کہ تم یہ جا کر ان سے پوچھنا. یہ 2 قاصد جو تھے وہ مکہ المکرمہ میں کفار قریش کے پاس پہنچے، نضر بن حارث، عبداللہ ابن ابی معیط، اور انہوں نے پوری کارگزاری سنا دی کہ بھائی ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی. پھر انہوں نے اپنے مشورے سے کچھ آدمی کا انتخاب کیا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور وہاں جا کر یہ پورا مدعا پیش کریں گے. تو انہوں نے اپنے مشورے سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پیش کیے کہ بھائی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ سے 3 سوالوں کا ہمارا مطالبہ ہے، آپ ہمارا مطالبہ پورا کر دیجیے تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے وہی 3 سوال دوہرا دیے کہ بھائی بتاؤ وہ نوجوان کون تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور وہ نکل گئے دوسری جگہ، اور وہ کون شخص تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا پوری دنیا کا سفر کیا اور ان کی حقیقت کیا ہے. یہ 3 سوال اللہ کے نبی سے کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا کل تم کو جواب دوں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں اس کا تم کو کل جواب دوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب اللہ کے نبی نے ان سے کیا وعدہ کر لیا کہ آئندہ کل تمہارے سب سوالوں کا جواب مل جائے گا. اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلے دن کا وعدہ تھا، اب اگلے دن وقت پاتے ہی وہ لوگ حاضر ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 9 10 11 12 13 14 15 دن گزر گئے. نہ جبریل امین تشریف لائے، نہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی وحی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران، بہت پریشان، اور ان کو تو تان کشنے کا موقع مل گیا اور وہ یوں بات پھیلانے لگے کہ یار یہ تو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے نبی ہیں، ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کل کا اور یہ پورا ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، ابھی تک کوئی وحی یا اس طرح کی کوئی سوال کا جواب ہمارے پاس پہنچا نہیں. پھر 15 دن کے بعد اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور یہ سورہ کہف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو سورہ کہف کا یہ پورا پس منظر ہے کہ سورہ کہف اللہ رب العزت نے کس طرح نازل فرمائی. تو اس کے پیچھے کا جو ریزن تھا نا وہ یہ ریزن تھا. وہ جو 3 سوال وہ تیاری کر کے وہ مدینہ گئے، پھر مدینہ کے علماء نے ان کو پیپر لکھ کے دیا کہ بھائی تم کو یہ سوال کرنے ہی گئے، اور پھر انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات پیش کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن کے بعد اللہ رب العزت نے پورے سورہ کہف نازل فرمائی. اب اللہ جل جلالہ وعظم والہ نے سورہ کہف کے اندر پہلے تو جو نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا اس کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. پہلے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، پھر اصحاب کہف کا قصہ اللہ رب العزت نے بس دو آیت کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کے اندر فرمایا کہ بھائی وہ 2 نوجوان جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جانب سفر کیا تھا تو وہ لوگ اصحاب کہف تھے. پورا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور پھر جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا تو وہ سکندر ذوالقرنین تھے جنہوں نے مشرق مغرب پوری سمت کا سفر کیا تھا. اور روح کے متعلق جو سوال کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، جبکہ اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کیا، سکندر ذوالقرنین کا قصہ تفصیل سے بیان کیا. روح کے متعلق اللہ رب العزت نے صرف اتنا فرما دیا کہ بھائی روح جو ہے وہ انسان کے جسم میں جان کے طور پر ڈالی جاتی ہے اور اس کا حقیقی علم اللہ رب العزت کو ہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہا. اس کے آگے کہا بھائی تم مان لو، اس کے آگے کہا تم مان لو. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر روح کا اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ روح کیا ہے. سورہ کہف سے پہلے ہی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل. اور پھر اصحاب کہف کا قصہ پورا ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خبردار کیا اور یوں کہا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آپ کبھی کوئی کام کرنے کا کہیں گے تو کام کرنے کے کہنے کے وقت آپ انشاءاللہ ضرور کہیں. کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ ضرور کہیں گے. دیکھیے اللہ رب العزت کی تعریف کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی بڑی حکمت تھی اللہ رب العزت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا
تاکہ امت کے لیے سبق بن جائے، تاکہ امت کے لیے رہنمائی بن جائے، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے اونچے درجے کے نبی ہیں اور اتنے بلند و بالا ان کی شان ہے اور سب نبیوں کے سردار ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر وہ بھی کام کرنے کے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ کیا رہتا ہے؟ موقوف رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنی زبان کے اندر بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت سارے کام کرنے کے ارادے کرتے ہیں، عزائم کرتے ہیں، اگر ہم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو پھر ہمارے کاموں کا کیا بنے گا؟ وہاں 15 دن تک وہی رک گئی ہے، جبکہ وہ سرور انبیاء ہے اور ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، باقی ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے اندر ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی بول چال کے اندر انشاءاللہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ کچھ بھی کام ہو بھائی انشاءاللہ، کچھ بھی بات ہو بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ بہرحال بات کی طرف آتے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر لعلک باخع نفسک علی آثارہم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ کفار مکہ جو تھے حق بات سامنے آ گئی، اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا گیا، سکندر ذوالقرنین کی کیفیت بیان کر دی گئی، روح کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور ادھر عیسائیوں کو بھی پتا چلا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، یہودیوں کو بھی پتا چلا، وہ بھی نہیں مانے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، سمجھدار قسم کا آدمی تھا، لیکن اس نے بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار کرنے پر اور ان کے قرآن پاک کی آیات پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ متفکر ہو گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوم اللہ رب العزت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا لڑکا ہے، اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، ایسی قوم کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے غم کی وجہ سے۔ کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نا کہ یہ قرآن پاک ہلاکت کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ رب العزت کے متعلق یہ عقیدہ پیدا کیا کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پچھلی آیت گزشتہ کل یہی بیان چل رہا تھا نا 2 دن سے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے متعلق کس کا عقیدہ پیش کیا امت کے سامنے کہ اللہ رب العزت کے لڑکا ہے، اللہ رب العزت کے بیٹا ہے۔ یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انسانیت کے سامنے پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے پرزور الفاظ میں ان کی کیا کی؟ تردید فرمائی، اور اسی تردید کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لوگوں کے پیچھے کہ جن کا عقیدہ اللہ رب العزت کے متعلق ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ والد ہیں اور اللہ کے لڑکا ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دو گے کہ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ اس کلام پاک پر ایمان نہیں لائے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یعنی اللہ رب العزت ان کے مطالبے اور ان کے سوالوں کے جواب میں جو آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے ان پر بھی وہ نہیں مان رہے، ان پر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو کیا کر دیں گے؟ اسفن، غمگین اور غم زدہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے متعلق غم زدہ ہونے سے منع کیا گیا۔ کیسے لوگوں کے متعلق؟ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے متعلق یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ رب العزت کے اولاد ہیں، اور پھر وہ جو انہوں نے گفتگو کہی اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ ایک بات ہے جو اپنی زبان سے نکال رہے، اپنے منہ سے نکال رہے۔ کیا پتا چلا کہ ان کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو وہ دل سے یہ بات کہتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے لفظ کیا ارشاد فرمایا کہ تخرج من افواہہم، کہ یہ کلمہ ہے اور یہ بات ہے یہ ان کی زبان سے نکل رہی ہے، یعنی دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ٹھوس عقیدہ نہیں ہے، وہ بھی کھوکھلا عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بے بنیاد عقیدے رکھنے والوں کی کیا فکر کرنا، اور جو اللہ رب العزت کے متعلق شرک کا عقیدہ رکھے ایسی قوم کے متعلق کیا غم زدہ ہونا۔ اور کیفیت کون سی بیان فرمائے؟ اسفا، عربی زبان کے اندر اسف انتہائی درجے کا غم زدہ ہونا اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو نارمل سا غم ہوتا ہے،
نارمل سا ملال ہوتا ہے، نارمل سا حزن ہوتا ہے، آدمی کو نارمل سا ٹینشن ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہماری گم ہو گئی، کوئی چیز ہماری ضائع ہو گئی، تو اس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر اسف کس کو کہتے ہیں کہ انتہائی درجے کا غم آدمی اپنے اوپر سوار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے تئیں بہت زیادہ فکر تھی کہ ہر شخص اللہ رب العزت پر ایمان لانے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص ہماری ذات پر ایمان لائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے بھلائی اور برائی دونوں طریقے سے چلایا کہ یہاں کچھ ماننے والے بھی ہوں گے اور کچھ نہ ماننے والے بھی ہوں۔ اگر سبھی ماننے والے ہوئیں گے تو پھر جہنم کس کے لیے بنائی گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ رب العزت نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ عذاب کس کے لیے بنایا؟ اللہ رب العزت نے آنکھ کس کے لیے پیدا کی؟ اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے کس کے لیے پیدا کیے؟ اگر سبھی ماننے والے ہوں گے تو پھر جہنم کی ضرورت نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سبھی نہ ماننے والے ہوں، کچھ ماننے والے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا نظام دونوں طریقے سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا کیا۔ فمن شاء فلیؤمن، اسی سورہ کہف میں آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فمن شاء فلیؤمن، بھائی جس کا جی چاہے ایمان لے آوے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے کیا کر دے گا؟ انکار کر دے۔ اللہ رب العزت کی شریعت، اللہ رب العزت کا دین، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے نبی، یہ سب بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اس سے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، باخع لفظ بھی کیسا گاڑا اللہ رب العزت نے بہت عمدہ لفظ استعمال فرمایا۔ اصل میں باخع عربی زبان کے اندر اس جگہ استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کھیتی باڑی کی کوئی زمین ہو گئے، اس زمین کے اوپر جتنی ضرورت ہے اتنی محنت ہوگی تو اس پہ کھیتی اگے گی، اگر ضرورت سے زیادہ محنت ہوئے گی تو پھر وہ زمین بھی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ یعنی اس کھیتی کے لیے جتنی محنت چاہیے اتنی محنت اس کے اوپر ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگی؟ قابل اصلاح بنے گی، اور اس سے پھل فروٹ اور اناج اور غلہ پیدا ہوگا۔ لیکن آپ کھودتے چلے جاوے، کھودتے چلے جاوے، کھودتے چلے جاوے، یہاں تک کہ پانی نظر آنے لگے نیچے سے، آپ نے 80 فٹ کھود ڈالا، 100 فٹ کھود ڈالا، 120 فٹ ڈالا، بھائی کھیتی باڑی کرنے کے لیے اتنا سارا تھوڑی کھودا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا بہترین لفظ استعمال فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، کیا اپنے آپ کو اتنا گھٹاؤں گے کہ آثار من کے پیچھے، یہاں تک کہ آپ کیا ہو جاؤ؟ ہلاک ہو جاؤ، یہاں تک کہ کیا ہو جاؤ؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کتنا گہرا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے لفظ کون سا استعمال فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کی اپنی امت کے تئیں محبت کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی بات ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے، انسان ہی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان سے چپ ہوتی ہیں، بھول ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے پیچیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے انکار کر دینے پر، یہودیوں اور عیسائیوں کے انکار کر دینے پر جو غم ظاہر ہوا وہ بالکل ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چیز تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے ہلاک و برباد مت کیجیے، اتنے غم زدہ بھی مت ہو جائیے کہ جو ماننے والے ہیں ان کی طرف سے آپ کی توجہ کیا ہو جائے؟ ہٹ جائے۔ بھائی نہ ماننے والوں کے پیچھے اگر آپ مبتلا ہو جائیں گے غم میں، تو جو ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سلمان فارسی ہیں، یہ بھی تو ماننے والے موجود ہیں۔ اسی لیے 30ویں بارے میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں ایک نابینا صحابی کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جب طلب والے بندے آپ کے پاس آوے تو جو بے طلب بندے ہیں ان سے منہ پھیر لیجیے، آپ جو بے طلب بندے ان سے کیا کر لیجیے؟ منہ پھیر لیجیے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کے پیچھے اپنا آپ کو کیا ہلاک و برباد مت کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ یہ جو زمینوں کو ہم نے یہ جو درختوں سے اور آسمانوں کو ستاروں سے اور چاند اور سورج سے اور یہ مخلوقات سے جو ہم نے سجایا ہے، کیوں سجایا ہے؟ تاکہ ہم امتحان لے وے ایہم احسن عملا، کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا تو اس کو داہنے ہاتھ میں نامہ مل جائے گا، اور جو برے عمل کرنے والا ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اللہ رب العزت کا نیم ہے، اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور رہا مسئلہ ایسے کافروں کا اور ایسے ہٹ دھرموں کا
اور ایسے اللہ رب العزت کی شریعت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آئے گا ایک وقت کہ ہم یہ پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو دجالی فتنے چل رہے ہیں، ان دجالی فتنوں کے پیش نظر مسلمانوں کو کیا جواب دیا جائے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو سجایا ہے، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے زمین پر جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ کیوں پیدا فرمائی ہیں؟ تاکہ اللہ رب العزت جان لے کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ دیکھو یہاں ایک بڑی غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ چونکہ ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے، ہر کوئی کیا عقل سے ہر بات کو پیش کرنا چاہتا ہے، تو اب دنیا والوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ بھائی جو بھی مذہب عقل کے پلڑے میں برابر کھل جاوے تو اس کو مانو، نہ جو عقل میں نہ ہو اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے یورپ وغیرہ کے ممالک ہیں یہاں فرشتہ اور جہنم دوزخ اس کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ مانتے نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں عقل میں نہیں آتی؟ کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ بھائی فرشتہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم کیوں مانیں؟ اور پھر بھائی جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیوں اس پہ ایمان لاوے؟ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیوں اس پہ ایمان لاوے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیوں اس پر ایمان لاوے؟ جبکہ شریعت نے بنیاد ہی ان مسائل پر رکھی ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنت ہے، اگر کوئی جنت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جناب ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے جاننا۔ دنیا دار جاننے کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن شریعت کی بنیادی تعلیم ہے کہ آپ کو ماننا ہے، آپ کو سمجھ میں آگے کے نہ ہو کیا کرنا ہے، ماننا ہے۔ ابھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کو دیکھا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھا کسی نے؟ یہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ارے اس وقت تو کیا آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400، 500، 600، 700، 800، 1000 سال پہلے تک بھی کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو بتاؤ اس کا تعلق ماننے سے کہ جاننے سے؟ ماننے سے۔ ایمان والا مانتا ہے۔ بات جب شریعت کی آئے گی نا، کیونکہ شریعت کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ جہاں عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں شریعت کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس نے جو 7 چیزیں بنیادی طور پر بتائی ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، اللہ کو نہیں دیکھا تو کیا نہیں مانیں گے آپ؟ ہے نا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، کسی بھی رسول کو نہیں دیکھا، ہمارے نبی کو نہیں دیکھا تو دوسرے رسولوں کو کیا دیکھیں گے؟ لیکن کہاں ایمان لاؤ، اور کہاں فرشتوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور کہاں کتابوں پر ایمان لاؤ سوائے قرآن پاک کے، تورات، زبور، انجیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ان کا کیا؟ ان کو دیکھا ہی نہیں، کہا ایمان لاؤ، سب کتابوں پر ایمان لاؤ، سب آسمانی کتابیں ہیں مانو، اور کہا آخرت پر ایمان لاؤ، آخرت کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایمان لاؤ۔ تو اسلام کے اندر جن چیزوں پر ایمان لانے کو بنیاد بنایا گیا ہے انہی چیزوں کی مخالفت کی یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ جو بات عقل میں آئے گی اس کو لیا جائے گا ورنہ چھوڑ دیا۔ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا ہے ٹیکنالوجی؟ یہی تو کہ وہ کیا کرتے اس کے اندر تفتیش کرتے جاتے، اس کے اندر ریسرچ کرتے جاتے، جو چیز ان کو سمجھ میں آتے اس کو لے لیتے، جو نہیں سمجھ میں آتے اس کو کیا کر دیتے، انکار کر دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال تو ہماری شریعت کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ماننا ہے۔ کیا ہے؟ ماننا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جاننا ہے، پھر شریعت کو جاننا ہے، شریعت کے جزوی مسائل ہیں ان کو جاننا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو جاننا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ رب العزت کے اوامر، اللہ رب العزت کے نواہی کو جاننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا اور زمین کے اوپر یہ مخلوقات کو، زمین کو جو سجایا ہے مخلوقات کے ذریعے، اس لیے سجایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون مانتا ہے؟ ورنہ یہودی اور عیسائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم بہت سارا ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہم سے زیادہ علم یہودی اور عیسائیوں کے پاس ہے، کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جن کے پاس علم بہت سارا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں اصل کیا ہے؟ ایہم احسن عملا، اور عمل کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ عمل کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ ورنہ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں، سب جانتے ہیں کہ فجر کی نماز فرض ہے، جانتے کہ نہیں جانتے، لیکن عمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی جو اہمیت ہے اور فجر کی نماز کے تعلق سے جو بنیادی عقیدہ مضبوط دل کے اندر راسخ ہونا چاہیے وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اندر سے تو پھر ظاہر میں اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے ثابت ہوتے ہیں. اور جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر ظاہر میں اعمال کیسے نکلتے ہیں؟ خراب نکلتے ہیں. بدی کی طرف آدمی گامزن ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کون اچھے عمل والا ہے، کون ماننے والا ہے. اور وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان قریب ہم کیا کر دیں گے، پوری زمین کو کیا بنا دیں گے؟ چٹیل میدان بنا دیں گے. اور پھر ان کی سب ریسرچ ہے اور ان کی سب بلڈنگ ہے اور ان کی سب کیا ہے تحریک ہے، وہ سب دھری کے دھری رہ جائے گی. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، کہ ایک ترتیب وہ ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں، ترکیب کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف ان کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہے. کر لے گئے جتنے مکر و فریب کرنے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک چال وہ ہے جو یہ چل رہے ہیں، اور وہ عقیدو قیدا، ایک چال وہ ہے جو میں چلوں گا. اور وہ چال کون سی؟ بالکل آخری چال ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا بھائی سور پھونکو، اور سور پھونکا جائے گا، اور دجال کا اور دجال کے فتنے کا اور دجالی دور کا صاف ختم ہو جائے گا. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم کیا کر دیں گے؟ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، میدان حشر قائم ہو جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت کے سامنے سب کی اچھائیاں اور سب کی برائیاں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اچھا کرا ہے تو بھائی اس کا بدلہ لے جا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر برا کیا ہے تو اس کا بدلہ پالے. اللہ کا رحم بات سمجھ میں آ جائے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ.